اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین من اول یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکن منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ سروران عزیز، ناظرین محترم، رب ذوالجلال اس مہینے کے اختتام سے پہلے آپ سب کے اور ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ، ظاہرہ و باطنہ پر اپنی رحمت کا پردہ ڈالے اور اپنی رحمت سے اور اپنی کرامت سے اور اپنے شرف سے رب ذوالجلال ہمیں اس ماہ پرفیض و پر رحمت میں انجام شدہ عبادات کو اپنے رحمت سے قبول فرمائیں۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح ہم نے شب قدر کے اعمال میں بجا لایا، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں اہل بیت، اسی طرح زندگی بھر ہمیں رب ذوالجلال کے ان عظیم دو وسیلوں سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہی آمین۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں سورہ انفال کی تفسیر و ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں آج اس سورہ کی یعنی تقریباً آخری آیات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ پورا سورہ جنگ بدر کے بارے میں ہے اور تسلسل کے ساتھ ہیں، ہر آیت پہلے اپنے ماسبق کے ساتھ بالکل مربوط ہے مفہوم کے اعتبار سے، حتیٰ وہ آیتیں جو ابھی آخر میں یعنی سورہ کے آخر میں ہیں ان کا بھی رابطہ اس سورہ کے شروع میں آنے والی انہی آیتوں کے ساتھ ہے۔ ان سوروں کے اندر جنگی حکمت عملی، وہ طریقہ کار، وہ اسلامی حکومت کے اندر ہونے والی جنگوں کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے، جن جنگوں کا کمانڈر اور لیڈر ایک الہی نمائندہ ہو، جو معصوم بھی ہو، رحیم بھی ہو، کریم بھی ہو، حکیم بھی ہو، علیم بھی ہو، جن کے اندر یہ صفات ہوں، ان کی صلح کیسے ہوتی ہے، عام لوگوں کی صلح کیسی ہوتی ہے، ایسے افراد جن کی نمائندگی اللہ کی طرف سے ہو، جو اللہ کی طرف سے نوع انسانی کے رہبر اور پیشوا بن کے آتے ہیں، اگر وہ کسی سے جنگ بھی کر لیتے ہیں تو جنگی حکمت عملی کیسی ہونی چاہیے۔ شر اور فساد پھیلانے والے اگر صرف فاسدین کی حد تک ہوں تو ان کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا جائے، اگر مفسد فی الارض ہو تو ان کے ساتھ کیسے مقابلہ ہونا چاہیے۔ انسان طبیعت کا غلام ہے، لیکن رب ذوالجلال ہمیشہ ان آیات کے حوالے سے بھی اور دیگر سوروں میں بھی یہی اندازہ ہمیں ہوا، یقین ہوا قرآن مجید کے مختلف آیات کے حوالے سے کہ اللہ تعالی ہمیشہ کلمہ حق کی بلندی چاہتا ہے، رب ذوالجلال ہمیشہ باطل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ان آیات میں بھی دیکھیے گا کہ یعنی بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی مل جاتی ہیں بطور سبق اور بطور درس کی زندگی بھر ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے۔ گزشتہ آیتوں میں یہ تھا کہ یعنی اگر ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین، تم میں سے اگر 20 ثابت قدم ہو، 20 لیکن صرف 20 نہیں، یکم منکم 20 صابرون، ثابت قدم رہنے والے اگر ہوں تو یغلبوا مئتین، 200 پر تم غالب آؤ گے، جیت جاؤ گے۔ اس لیے کہ پہلے بھی عرض ہوا کہ یعنی مقابلہ میدان میں اسلحے کا نہیں ہوتا ہے، لشکر کا لشکر سے مقابلہ حقیقت میں نہیں ہے، طاقت کا طاقت سے مقابلہ بعد میں ہے، اصل دل کا دل سے مقابلہ ہے۔ زبان سے ایک دوسرے کو جتنا بھی گالیاں دے، برا بلا کہیں، ایک دوسرے کے سامنے رجز پڑے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ اور مسئلہ ہے، لیکن جب دل کا دل سے مقابلہ ہو اور ایک دوسرے کے سامنے ہو تو منظر ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ان جنگوں میں ایسا ہی ہوا، طاقت ادھر سے دنیاوی طور پر جو لشکر طاقت لے کے آئی تھی اور ان کی سوچ ہی اور تھی، اور ادھر پیغمبر اسلام علیہ السلام جو طاقت لے کے گئے تھے ظاہراً کچھ اور لگ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نتیجہ کچھ اور کر کے دیا۔ اس آیت میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ایک
یعنی نیا پیغام دیا لشکر کو، یعنی جب تمہارے پاس غربت تھی، مال دنیا نہیں تھی، سب کی نظر نصرت دین الہی کے اوپر تھی، تو یعنی دل لے کے تم لوگ میدان میں جاتے تھے اور دشمن پر غالب آ جاتے تھے، جیت جاتے تھے، دشمن کو شکست دیتے تھے۔ لیکن جنگیں جو ہوتی گئیں، مال غنیمت بھی آتا گیا، مالی طور پر انسان کی کیفیت جب بدل جاتی ہے تو اس کے خیالات بھی بدلتے ہیں، حالات بھی بدلتے ہیں، نیت بھی بدل جاتی ہے اور جذبات میں کمی بھی آ جاتی ہے۔ الآن ابھی یعنی کافی وقت گزرنے کے بعد وہ پیٹرن جو پہلے دشمن سے مقابلے کا رب ذوالجلال نے دکھایا تھا، وہ حالت ابھی بدل گئی۔ الآن خفف اللہ نے تم سے یہ طریقہ یعنی ابھی کم کر دیا، خفف اللہ یعنی تمہارے لیے ہلکا کر دیا ہے، وہ شرط نہیں ہے۔ ابھی اگر تم میں سے 100 ہوں تو ان 200 سے تم مقابلہ کرو گے، 1 مسلمان 2 کافر۔ پہلے ہوتا تھا 1 مسلمان 10 کافر کا مقابلہ کرتا تھا، اس لیے کہ یعنی یہاں ارادے کا یعنی مقابلہ ہوتا ہے، ارادے سے دل کا مقابلہ ہے، دل سے نیت کا مقابلہ ہے، نیت سے، یہ ہر کسی کا سب کا برابر نہیں ہوتا۔ الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، خود رب ذوالجلال صاف انداز میں تمہارے اندر ابھی کمزوری آ گئی ہے۔ یہ کون سی کمزوری ہے؟ شروع میں جنگ میں جب جا رہے تھے تو اصل کمزوری ظاہراً تو وہی تھی، لشکر بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں، تجربہ بھی نہیں، اس کو کوئی کمزوری نہیں سمجھا۔ لیکن چونکہ نیت مضبوط تھی، ارادہ مضبوط تھا اور یعنی دل مضبوط تھا، اس کو اللہ نے طاقت قرار دیا۔ ابھی یعنی مسلمانوں کے لشکر کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، مال بھی ان کے پاس آیا ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس آ گیا ہے، طاقت بھی آ گئی ہے، تجربہ بھی آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کمزور طاقت قرار دیتا ہے۔ ضعفہ، تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ کیوں؟ لشکر کے اضافہ ہونے کے باوجود بھی کمزوری، اسلحے میں اسلحہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی کمزوری، تجربہ جنگ زیادہ ہونے کے باوجود بھی کمزوری، اس لیے کہ ارادہ کمزور ہو گیا ہے، نیتیں کمزور ہو گئی ہیں، دل کمزور ہو گیا ہے۔ علم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئۃ، اگر 100 ہوں تو یغلبوا 200، 200 پر تم غلبہ کر سکو گے۔ وإن یکن منکم الف، اگر تم میں سے 1000 ہوں تو یغلبوا 2000، 2000 پر غلبہ کرو گے۔ لیکن یہاں پر بھی بإذن اللہ، اور یہ بإذن اللہ جہاں قرآن مجید میں جہاں جہاں حق و باطل کا مقابلہ ہوا ہے، یہاں پر یہ لفظ آیا ہے بإذن اللہ کا، اس لیے کہ انسان کو کبھی اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کبھی اپنے اسلحہ اور اپنے لشکر کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو جتنی بھی طاقت ہو اور جتنا بھی لشکر زیادہ ہو، انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے بإذن اللہ۔ اور یہ ہمیں درس ملتا ہے جب بھی یعنی حق کا اور اہل حق کا اہل باطل کے ساتھ مقابلہ ہو، چاہے وہ مقابلہ علمی ہو، کتابی ہو، تقریری ہو، اسلحے سے ہو، مال سے ہو، فکر سے ہو، جہاں حق اور باطل کا مقابلہ ہو، جہاں اہل حق اہل باطل کے سامنے ہو، وہاں پر بإذن اللہ کہنا ضروری ہے۔ اذن الہی سے جنگ کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے، انسان کچھ اور سوچنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو نتیجہ کچھ اور دے دیتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور یعنی سورہ توبہ کے اندر بھی، سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کی باری آتی ہے، بہت ہی سبق آموز ایک آیت ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بہت سارے مواطن کثیرہ میں، بہت سارے موارد میں اور بہت سارے دنوں میں۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تمہاری کثرت نے تمہیں خوشحال کر دیا تھا کہ ہم تو ابھی ہزاروں میں ہیں۔ 313 بدر میں لشکر پیغمبر اسلام لے کے گئے تھے، جب حنین کے مقابلے میں گئے تو 12,000 کا لشکر، آگے گئے تو اور بھی زیادہ ہو گیا۔ تو آگے جانے والا پیچھے مڑ کے جب دیکھ لیتا تھا تو لشکر کا ایک سمندر امڑا ہوا آتا تھا، اور دل میں یہ خیال آنے لگا کہ ہم تو کثرت کے ساتھ ہیں، کون ہمارے اوپر جیت سکتا ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ تو اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، کثرت کے باوجود بھی تم سے کچھ کام نہیں بنا، زمین اتنی وسعت کے باوجود بھی زمین تمہاروں پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور میدان چھوڑ کے وہاں سے تمہیں فرار کرنا پڑا۔ یہ یعنی وہ آیتیں ہیں جو اس زمانے کے لوگوں کی سوچ، سطح ذہنی، ان کے طاقت اور اصل کس چیز کو قرار دے رہے تھے، اصل ارادہ الہی کو یا اصل اپنی سوچ کو۔
تو بہت ساری نکات اور بہت سارے سبق یعنی ہمیں ان دروس سے میسر آتے ہیں۔ اور اسی لب و لہجے کے ساتھ بعد والی آیت کو بھی ملاحظہ فرمائیے گا، آیت نمبر یعنی 67 میں 67 میں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض یریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ بہت سارے لشکر کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یعنی لوگوں کو اسیر بنائیں۔ اسیر ہونے کا یہ کہ ایک تو وہ آدمی وہ کافر مسلمان کا غلام ہوتا تھا، دوسرا اس کے پاس گھوڑا ہے وہ بھی مسلمان نے مال غنیمت میں اٹھا لیا، تلوار ہے تو وہ بھی اٹھا لیا، سونے کے مثلا کمر بند ہے تو وہ بھی اٹھا لیا، جو بھی مال اس کا ہوتا تھا اس کا۔ تو دو ہی کام ہوتے تھے مسلمان کے، یا اس کافر کو قتل کرنا ہے یا اسیر بنانا ہے۔ تو زیادہ تر مسلمانوں کی کوشش ہوتی تھی کہ یعنی اسیر بنائیں، اور مولا کائنات علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ یعنی جنگ میں کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ جو بھی مقابلے میں آئے اسے اسیر نہ بنائے، قتل کر دے۔ اسیر بنانے میں کیا ہوتا تھا کہ یعنی اسیر اسے گرفتار کرنے میں، اسے یعنی اپنے قبضے میں رکھنے میں، بعد میں اس سے فدیہ لے کر دوبارہ اسے آزاد کیا جاتا تھا۔ اب یہ فدیہ جو ہے ایک مثلا مالی طاقت آتی تھی مسلمانوں کے درمیان، اگر وہ قتل ہو جاتا تو فدیہ کس سے لے لیتے؟ ٹھیک ہے کافر تو مر گیا، کفر میں یعنی کمزوری آ گئی، لیکن ادھر مسلمان لشکر چاہتا ہے کہ مالی طاقت بھی آ جائے۔ اس کے اوپر بہت ہی واضح انداز میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، خطاب پیغمبر اسلام سے ہے، لیکن خود چونکہ قرآن کا لہجہ کنائی ہے کہ بیٹی سے کہوں تو یعنی بہو سنیں، خطاب پیغمبر اسلام سے ہے، لیکن یہاں پر یعنی اصل مقصد اصل پیغام اصحاب کرام کی طرف ہے۔ حتی یثخن فی الارض، جب تک زمین فتح نہیں ہوتی ہے، جب تک کافر پر تم قابض نہیں ہوتے ہو، جب تک یعنی باطل کو قلاقمہ نہیں کرتے ہو، اسیروں کو لے کے کہاں جانا ہے تم لوگوں نے؟ یعنی یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ تریدون عرض الحیات الدنیا، کیا مال دولت دنیا تمہارے لیے اہم ہے؟ کیا کلمہ حق کو بلند کرنا، پرچم حق کو بلند کرنا، دشمن کو شکست دینا، جو اصل مقصد ہے جہاد فی سبیل اللہ کا، جو اصل مقصد ہے یعنی کافر کے خلاف جنگ کرنے کا، تو جب آپ کسی کو اسیر بنائیں گے، کہیں مال ان سے لینے کے اس میں ہوں گے، کہیں مال غنیمت کے فکر میں ہوں گے، تو جو اصل ہدف ہے وہ چیز رہ جائے گی۔ اور اس سے بہت سارا پیغام ہمیں مل جاتا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی عقائد ہیں، اور جتنے بھی اسلامی تمدن اور اسلامی ثقافت کے یعنی چیزیں ہیں، ان میں اصل ہدف کہیں اور ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، ظاہری چیزیں۔ یہی ہماری آزاداری کو لیجئے گا کہ اصل ہدف ہے آزاداری، کلمہ الہ حق ہے، یعنی اور باطل کو ملیامیٹ کرنا ہے، حق کی بلندی اور اہل حق کی بلندی اور فکر کی بلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ تو ہم ممبروں پر خطابت میں، نوحے میں، ذاکری میں، وہ اصل مقصد ہی کہیں رہ جاتا ہے، انسان اس سے دور ہو کر اپنی سوچ اور اپنے خیالات کے مطابق کچھ بنا کے پیش کر لیتا ہے۔ اس میدان جنگ میں بھی اسی طرح تھا، اللہ کچھ اور چاہتا تھا اور لوگ کچھ اور چاہتے تھے۔ صاف انداز میں، توبیخی انداز میں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری، کیا ہو گیا ہے کہ مثلا کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اسیر بناتے رہے، اور جب تک کہ دشمن کو کچل کے اسے یعنی زمین کو پاک نہ کر دے۔ کیا تمہیں مال دنیا پسند ہے؟ ہاں، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور بہت سارے یعنی پیغام اس کے اندر ہمیں میسر آتا ہے کہ دنیا کی یعنی انسان جتنا بھی مجاہد ہو، ٹھیک ہے میدان جنگ میں گیا ہے، لیکن دنیا، پوری دنیا بھی اگر اسے دی جاتی، محدود دنیا ہے، ناپائیدار دنیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں آخرت مل جائے گی، اگر شہید ہو جاؤ گے تب بھی یقیناً آخرت ہی آخرت ہے، اور اگر یعنی شہادت سے یعنی شہادت اگر نصیب نہ ہو تب بھی میدان جنگ میں اگر کلمہ حق کی بلندی اگر سوچ میں ہو تو بہت کچھ رب ذوالجلال اس کے بدلے میں دے دیتا ہے۔ فرمایا ولولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ آیت نمبر 67 اور 69 میں بہت ہی توبیخی انداز میں فرمایا ولولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم،
یہ اشارہ ہے اس آیت کے اندر، پہلے یعنی بعد میں آئے گا ایک سورہ کہ سورہ محمد کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یعنی جن کفار کو تم پکڑ لیتے ہو یا تو انہیں قتل کر دو یا انہیں یعنی جیل میں یعنی زندان میں بند کر دو یا فدیہ لے کے آزاد کر دو۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ حکم فدیہ لے کر انہیں آزاد کرنے کا حکم اگر نہ آتا تو، اور اگر یہ اجازت نہ دی جاتی مال غنیمت ان سے لے کر یا فدیہ لے کر انہیں آزاد کرنے کا، اگر یہ حکم نہ آتا اور تم لوگ اس طرح انہیں چھوڑ دیتے تو لمسکم عذاب علیم، تمہیں عذاب علیم نے تمہیں گھیرنا تھا۔ لیکن چونکہ پہلے تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ چاہے انہیں قتل کر دو یا فدیہ لے کے انہیں آزاد کر دو، اجازت دی گئی ہے، اس لیے ابھی تمہارے اوپر عذاب نہیں ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو بھی مال غنیمت اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے اور پاک ہے، پاکیزہ ہے، انہیں کھایا کریں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ڈریے اللہ سے، اور ساتھ میں یہ کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اسی لب و لہجے کا آیت نمبر 70 بھی ہے، یا ایھا الناس، عرض کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام سے رب ذوالجلال کا خطاب ہے، قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ، جن اسیروں کو آپ نے گرفتار کیا ہے، جن کافروں کو جو میدان جنگ میں مقابلے میں آئے تھے، تو إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا، اگر ذرا سی بھی اگر اچھائی تمہارے دل میں اگر ہو تو جو مال تم سے لیا گیا ہے اس کا بدلہ خدا تمہیں دے دے گا۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ بہت ساروں نے اسلام بعد میں قبول کیا ہے۔ جنگ یعنی بہت ساری بڑی بڑی جنگیں فتح مکہ سے پہلے ہوئی ہیں، جنگ بدر ہو، جنگ حنین ہو، جنگ خیبر ہو، جنگ احد ہو، یہ سارے جنگیں فتح مکہ سے پہلے ہوئی ہیں۔ تو وہ سارے مسلمان جو جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام لایا ہے وہ سارے مقابلے میں مسلمانوں کے خلاف آتے تھے، یہی مشرکین مکہ میں سے، ان میں بہت سارے یعنی قریش کے خاندان کے بھی تھے، ان سے مال لے کے آزاد کیا جاتا تھا۔ تو آیا یہ طریقہ کار کیسا ہے؟ فرمایا کہ جن سے یہ فدیہ لیا جاتا تھا، یقیناً انسان کا دل دکھتا ہے، مال ہے، حدیث میں ہے کہ انسان کا اگر جوان بیٹا فوت ہو تو اتنا دل نہیں دکھتا، اسے نیند آ جاتی ہے، لیکن مالی نقصان اگر اس کا ہو تو یقیناً اس کا یعنی دل اتنا دکھتا ہے کہ اسے نیند بھی نہیں آتی ہے۔ تو فرمایا جتنا مال تم سے لے کے تمہیں آزاد کیا گیا ہے، تمہیں قتل کرنے سے بچایا گیا ہے، یقیناً تمہارا دل دکھا ہوگا، اللہ اس کا اگر اسلام لاؤ گے، قبول کرو گے بعد میں تو اس کا بدلہ خدا تمہیں اس سے بہتر دے گا۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، ذرا سی بھی اگر اسلام کی طرف تمہاری رمق موجود ہو، خیال موجود ہو، اسلام کی طرف سوچ اچھی ہو تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اس سے بہتر مال تمہیں رب ذوالجلال تمہیں عطا کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ اللہ غفور و رحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور رحیم ہے۔ یہ اس صورت میں جب تک وہ کافر رہیں گے، اسیری کے بعد بھی اگر کفر کی حالت میں رہے تو نہ ان کے گناہ بخشے جائیں گے اور نہ ہی ان سے عذاب ٹلنے والا ہے۔ یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ جب انہیں اسیر کر کے، گرفتار کر کے، پکڑ کے لایا جاتا ہے اور بعد میں جب یہ اسلام لے آتے ہیں یا فدیہ دے کے بعد میں اسلام یعنی قبول کر لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ انہیں اس خرچے سے محروم نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 71 میں ہے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ بھی ہے کہ اگر اے رسول آپ کے ساتھ اگر کوئی خیانت کرے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ یعنی پہلا قصہ نہیں ہے، یعنی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ یعنی آپ کے ساتھ انہوں نے خیانت کی ہو۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ بھی خیانت کرنے والے بہت ہیں۔ امانت داری روح انسان ہے، امانت داری روح کائنات ہے، امانت داری رسالت ہے، امانت داری امامت ہے، یعنی امامت کی خصوصیات میں سے ہے۔ امانت داری انسان کے رگ رگ میں شامل ہے۔ ہمارے اعضاء و جوارح اللہ کی امانت ہیں، ہماری عبادتیں اللہ کی امانت ہیں۔
میدان جنگ میں جو طاقت اللہ دیتا ہے یہ بھی امانت ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اور خیانت کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی خیانت کرتا ہے تو اگر اس پہ کوئی راضی ہو تو گویا ان خیانت کرنے والوں میں سے ہوگا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا جو سب سے پہلا لقب تھا امین اور صادق، گویا وہ امانت یعنی دشمنوں کے ساتھ بھی امانت داری کے ساتھ وہ پیش آئے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، آیت نمبر 72 اور بہت ہی اہم اور مفصل آیت ہے کہ مجاہدین فی سبیل اللہ، مہاجرین اور مسلمانوں کی نصرت کرنے والے، ان کی جو تائید اللہ نے فرمائی ہے۔ آیت عرض کروں کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، شرط اول ایمان لانا ہے، اس کے بعد ہجرت ہے، اس کے بعد وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد مالی اور جہاد جانی، لیکن شرط یہ ہے کہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اور کوئی مقصد دنیاوی اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ والذین آووا، اور جنہوں نے یعنی پناہ دی، ونصروا، اور نصرت کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، لیکن ایمان لایا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، ہجرت نہیں کی ہے۔ وما لکم من ولایتہم من شیء، انہیں کوئی ولایت حاصل نہیں ہے حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم سے مدد چاہتے ہیں یہ لوگ، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، ان کی مدد ضرور کریں، لیکن إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر جنہوں نے ہجرت کے بعد اسلام لایا ہے اور مکے میں ہی رہے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ سے نصرت چاہتے ہیں تو مدد کریں، بشرطی کہ یہ ان کی جنگ ایسے افراد کے ساتھ نہ ہو جن کے ساتھ آپ کی امن کی یعنی ایگریمنٹ ہو، معاہدہ ہو امن کے لیے ان کے ساتھ۔ بینہم واللہ بما تعملون بصیر۔ اور اس آیت میں بہت سارے یعنی مطالب ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ ہجرت مہاجرین بہت سارے اصحاب کو کہا جاتا ہے، لیکن یعنی اسلام نے اس آیت میں اور اس کے علاوہ بھی دیگر آیات میں یہ معیار دیا ہے کہ فتح مکہ تک جو مسلمان مکے کو چھوڑ کر ایمان لا کر مکے کو چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے، اور فتح مکے کے بعد جو آئے ہیں وہ مہاجرین کے فضیلت میں شامل نہیں ہیں۔ جب مہاجرین کی فضیلت میں شامل نہیں ہیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، وہ مومنین پر مسلط نہیں ہو سکتے ہیں، انہیں کوئی کسی قسم کی سرپرستی نہیں مل سکتی ہے۔ بنی امیہ کو یعنی اس کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے، انہوں نے چونکہ فتح مکہ کے وقت جو آمنے سامنے ہوا، یہی ابو سفیان والے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ہاتھ پر مشکل سے فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام لایا ہے، یہ مہاجرین میں نہیں آتے ہیں۔ جب مہاجرین میں نہیں ہیں تو ان کو ولایت حاصل نہیں ہے، نہ ہونے کے باوجود بھی یہ آدھا اسلام مسلمانوں پر جو قابض رہے، یہ صراحتاً اس حکم الہی کے مخالفت ہے، قرآن کے مخالفت ہے کہ ان کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ جو یعنی بعد میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کے وفات کے بعد مختلف یعنی حکومتوں نے انہیں والی قرار دیا، یعنی گورنر قرار دیا شام کا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ یعنی یہ صریح ہے یعنی حکم قرآن کے مخالفت کی ہے۔ تو اس میں بہت سارے اور بھی یعنی مطالب ہیں، اختصار کے ساتھ ہم آپ کی خدمت سے مرخص ہوں گے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ رب ذوالجلال، یہ جو جنگ کا جو منظر یہاں دکھایا جا رہا ہے یہ ایک دن یعنی آنے والا ہے، اور کل آپ نے روز قدس کا ایک عظیم الشان پروگرام بھی کیا، ریلی بھی کیا، اور اسرائیل کے خلاف نعرے بھی لگے اور تقریریں بھی کی گئیں بہت ساری۔ تو اصل جنگ ادھر ہونے والی ہے، اصل حق و باطل کا معرکہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ فلسطین کو اللہ تعالیٰ امام علیہ السلام کے ہاتھوں فتح کرے گا، لیکن چونکہ یہ ایک یعنی ہدف عظیم ہے، اسلام کا عظیم ہدف ہے،
مہدویت کا اصل مقصد باطل کو ختم کرنا اور حق کا ہر جگہ پہ غالب کرنا ہے، تو لہٰذا اس میں اس فکر میں رہنا، اس سوچ میں رہنا، دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ بھی عبادات میں شامل ہے۔ یہ جیسا کہ آیت میں آیا ہے، یعنی مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے مجاہدت۔ مومن ہمیشہ مجاہد ہے، ہمیشہ فی سبیل اللہ جہاد کے اندر، کلمہ حق جہاد ہے، ظالم کے سامنے ڈٹنا جہاد ہے، نیک سوچ اچھی سوچ جہاد ہے، اور ہمیشہ اس فکر میں رہنا کہ کیسے حق کو غلبہ دیں، یہ سارا جہاد ہے۔ خداوند کریم ان تمام نیک سوچ اور نیک فکر کا بھی اجر عظیم آپ کو عطا فرمائیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔